سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک نہایت ہی خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 25 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کچھ دیر بیٹھ کر افضل اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوران گفتگو دردانہ برتن اٹھا کر لے جا چکی تھی۔ اسے تانیہ کا کمرہ کھولنے اور ٹھیک کرنے کی ہدایت دے دی گئی تھی اور اسے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ تانیہ کا کمرہ ٹھیک کر کے اپنے کمرے میں سونے چلی جائے۔ افضل کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ کو اچانک عامر کا خیال آیا۔ کیوں تانیہ، تمہارے انکل عامر کو فون نہ کریں؟ اب تو تمہاری آمد سب پر کھل گئی ہے۔ خالہ فرزانہ نے خیال ظاہر کیا۔ 12 سے اوپر ہو رہے ہیں خالہ۔ تانیہ نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، اب تو انکل عامر سو چکے ہوں گے۔ کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیا پتہ جاگ ہی رہے ہوں۔ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے تو ادھر سے بھی تو اس کا جواب جانا چاہیے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ خالہ فرزانہ نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، مزہ آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اتفاق سے فوراً ہی نمبر مل گیا۔ پہلی گھنٹی بجنے کے بعد تانیہ نے ریسیور خالہ فرزانہ کی طرف بڑھا دیا۔ گھنٹی بج رہی ہے۔ اچھا، خالہ نے ریسیور تھامتے ہوئے کہا۔ تیسری گھنٹی پر ادھر سے کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ جب ہیلو کہا تو خالہ فرزانہ نے آواز فوراً پہچان لی۔ وہ عامر تھے۔ عامر ابھی سوئے نہیں؟ خالہ فرزانہ نے براہ راست سوال داغ دیا۔ ارے فرزانہ، تم اس وقت؟ کیا ہوا آخر؟ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ بھائی ہم بھی کم نہیں ہیں تم سے، خالہ فرزانہ نے ایک ادا سے کہا۔ اچھا خیر، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم بڑی چیز ہو۔ پروفیسر عامر، مجھے چیز نہ کہنا، میں فرزانہ ہوں، ایک باوقار خاتون۔ خالہ فرزانہ نے بن کر کہا۔ اچھا باوقار خاتون، تم کچھ کہہ رہی تھی، تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ ہم سب محسن کو گھیرے بیٹھے ہیں، نئی پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب مجھ سے بھی ایک دھماکہ خیز خبر سنو۔ میری تانیہ آ گئی ہے واپس۔ یہ خبر عامر کے لیے واقعی دھماکہ خیز تھی۔ چند لمحوں کے لیے ادھر سناٹا طاری ہو گیا۔ عامر، عامر، خالہ فرزانہ نے جلد جلد پکارا۔ ہاں ہاں فرزانہ، سن رہا ہوں۔ عامر کی آواز بمشکل نکلی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خوشی کی وجہ سے ان سے بولا نہ جا رہا ہو۔ کب آئی؟ وہ بمشکل بولے۔ تمہارے فون کے آدھے گھنٹے کے بعد اچانک بیل ہوئی، دردانہ سو چکی تھی، اسے جا کر اٹھایا، میرا خیال تھا کہ افضل ہوگا، وہ ایک شادی میں گیا تھا، گیٹ کھولا تو افضل کے بجائے تانیہ نکلی۔ عامر، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کس قدر خوشی ہوئی۔ واقعی یہ تو بہت دھماکہ خیز خوشخبری ہے۔ لگتا ہے راؤ احمد علی کے دن پورے ہو گئے۔ عامر نے خود کو سنبھال کر کہا، پھر پوچھا، کہاں ہے تانیہ؟ یہ میرے برابر بیٹھی ہے لحاف میں۔ خالہ نے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم انکل عامر، تانیہ نے پرجوش انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام تانیہ، انکل عامر نے سر خوشی کے انداز میں جواب دیا۔ تانیہ، تم خیریت سے تو ہو؟ ہاں انکل عامر، بالکل خیریت سے ہوں اور ہر طرح سے خیریت سے ہوں۔ شکر ہے اللہ کا، انکل عامر نے کہا، پھر پوچھا، تم کہاں چلی گئی تھی تانیہ؟ انکل عامر، میں آپ کو بتاؤں گی، سب سناؤں گی، تانیہ نے ٹالنے کے لیے کہا، پھر بولی، بھائی جان کیسے ہیں؟ ہاں لو بات کرو، انکل عامر نے کہا۔ پھر ان کی آواز سنائی دی، محسن اپنی بہن سے بات کرو۔ کچھ دیر کے بعد ریسیور میں محسن راؤ کی آواز ابھری۔ یہ آواز تو اس کی سنی ہوئی تھی، لیکن دنیا والوں کے سامنے یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ پہلی بار ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ میری بہن تم کیسی ہو؟ محسن راؤ نے بے قراری سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی جان، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ آ گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اڑ کر لاہور پہنچ جاؤں، آپ کی صورت دیکھ لوں۔ میری بھی یہی کیفیت ہے۔ بھائی جان، آپ انکل عامر کے گھر کس طرح پہنچ گئے؟ تانیہ نے پوچھا۔ تانیہ، میں تو ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچا تھا، وہاں پہنچ کر اپنا گھر بند پایا، بس ایک چوکی دار سرونٹ کوارٹر میں موجود تھا، اس کے ساتھ میں انکل عامر کے گھر پہنچ گیا۔ تانیہ، یہاں تو دنیا ہی بدل چکی ہے، ویران اور اجاڑ ہو گئی، نہ ممی رہی نہ بابا رہے۔ شکر ہے کہ تم ہو، جینے کی کوئی آس تو ہے، ورنہ میں تو جیتے جی مر جاتا۔ جس طرح تم میری صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہو، ایسے ہی میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ لاہور تم آؤ گی یا میں کراچی آؤں؟ محسن راؤ نے اپنا کردار بہت خوبصورتی سے نبھایا تھا۔ بھائی جان، آپ کراچی آ جائیں، یہاں خالہ سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی، پھر میں آپ کے ساتھ لاہور چلوں گی۔ ٹھیک ہے، میں پھر کل کراچی پہنچتا ہوں۔
टिकट लेकर तुम्हें फ़ोन कर दूंगा, तुम एयरपोर्ट आ जाना। मोहसिन राव ने फ़ौरन ही फैसला सुना दिया। बिल्कुल ठीक, तानिया खुश होकर बोली। कोई और बात तो नहीं करनी? नहीं, बस अब सारी बातें मुलाकात पर होंगी। अच्छा, अल्लाह हाफिज, मोहसिन राव ने कहा और फिर तानिया का जवाब सुनकर फ़ोन बंद कर दिया। तानिया रिसीवर पकड़े कुछ देर खामोश बैठी रही। उसे काला चिराग याद आ गया था। बिलाखिर उसने मोहसिन राव और ख़ुद उसे बाहिफाजत उनकी दुनिया में मुंतकिल कर दिया था। वो बहुत प्यारा शख्स था। उसने बुक्का को टूट कर चाहा, मगर बुक्का ने उसकी कदर न की और वो उसके प्यार भरे दिल में मुसलसल ज़रबें लगाती रही। और काला चिराग बड़े हौसले से उसके लगाए चरके सहता रहा। जाने वो किस मिट्टी से बना था। वो मिट्टी से कहाँ बना होगा? मिट्टी से तो बस इंसान बने हैं। वो तो आग से बना होगा। शायद इसीलिए इश्क की आग बर्दाश्त कर गया, मोहब्बत की तपिश बर्दाश्त कर गया। क्या सोचने लगी? खाला फरजाना ने उसके हाथ से रिसीवर लेना चाहा। कुछ नहीं खाला, तानिया ने कहा। वो कैसे बताती कि उसे कौन याद आ गया था? उसने रिसीवर रख दिया और फिर बोली, अच्छा खाला, अब मैं अपने कमरे में चलूं? आज तू मेरे पास ही क्यों नहीं सो जाती? खाला फरजाना ने इल्तजा आमेज लहजे में कहा। अच्छा खाला, ठीक है, मैं यहीं सो जाऊंगी। बस थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में हो आऊं, मुझे अपना कमरा बहुत याद आ रहा है। फिर ज़रा कपड़े वगैरह भी तब्दील कराऊंगी। हाँ जाओ, खाला फरजाना ने खुशी से इजाज़त दे दी। तानिया ने अपना बैग उठाया और खाला फरजाना के कमरे से बाहर निकल आई। जब वो अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो कितने अरसे के बाद अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ रही हो। कमरे का दरवाज़ा बंद था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि दुर्दाना उसके बेड से टेक लगाए कालीन पर बैठी दरवाजे को तक रही थी। कमरे की लाइट जल रही थी। वो उसे देखकर फौरन खड़ी हो गई और उसके हाथ से बैग ले लिया। क्या दुर्दाना, तुम अभी तक सोई नहीं? तानिया उसे हैरत से तकते हुए बोली। नहीं बीबी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, बस आपके पास बैठकर आपको देखने को जी चाह रहा था। तुम भी अच्छी खासी बावली हो, तानिया हंसकर बोली। वहीं खाला के कमरे में बैठ जाती। वहां साहब जी जो आ गए थे, फिर बड़ी बीबी ने मुझे अपने कमरे में जो जाने को कह दिया था, उसने शिकायत आमेज लहजे में कहा। तुम अजीब बेवकूफ हो। अगर मैं ऊपर ना आती तो फिर तुम क्या करती? बस फिर मैं कुछ देर और इंतजार करती। आप ना आती तो मैं अपने कमरे में चली जाती। अच्छा, आओ बैठो मेरे पास। तानिया ने उसे अपने बेड पर बैठने का इशारा किया। वो खुशी से बैठ गई और तानिया के पांव पकड़ते हुए बोली, लाएं बीबी, मैं आपके पांव दबा दूं? नहीं, तुम आराम से बैठो। अभी मुझे नीचे जाना है, खाला के पास सोना है। मैं यहाँ अपना कमरा देखने और कपड़े तब्दील करने आई हूँ। ठीक है बीबी, मैं अलमारी से आपके कपड़े निकाल कर इस्त्री कर देती हूँ। आप जब तक अपने कमरे पर नजर डाल लें। मैंने आपके कमरे की कोई चीज नहीं छेड़ी है। जैसा छोड़कर गई थी वैसे ही रखा। मैं इस कमरे की रोज सफाई करती थी। बीबी, आपको सच बताऊं, मुझे यहाँ आपकी खुशबू महसूस होती थी। दुर्दाना अपने धुन में कहे जा रही थी। अच्छा, और सुनाओ दुर्दाना, तुम ठीक तो रही? तानिया ने पूछा। बीबी, आप कहाँ चली गई थी? दुर्दाना ने तानिया के सवाल को नजरअंदाज करके पूछा। आपने अपने खत में लिखा था कि आप किसी के साथ जा रही हैं। हाय बीबी, कहीं आप काले कपड़े वाले के साथ तो नहीं चली गईं? तानिया उसकी इस बात पर हैरान रह गई। खाला फरजाना और अफजल से ज्यादा समझदार तो इस घर की मुलाजमा ही रही। उसने निशाने पर कैसा तीर मारा। काले कपड़े वाले शख्स का ख्याल तुम्हारे जहन में कैसे आया? लो बीबी, आप भी क्या बात कर रही हैं? उसने आपको पैगाम दिया था ना कि वो आपसे सहरा में मिलेगा। हाँ, दुर्दाना, कुछ इसी किस्म का मामला था। लेकिन सारी बातें मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बीबी, आप मुझे कुछ ना बताएं, बस इतना बता दें कि अब तो इस तरह गायब नहीं हो जाएंगी। कल भाई मोहसिन आ रहे हैं। एक दो दिन बाद मुझे लाहौर जाना होगा। लाहौर आप जरूर जाएं, मिलकर तो जाएंगी ना? ये मालूम तो होगा ना कि आप लाहौर में हैं। अब तो कुछ मालूम ही नहीं था कि आप हैं कहाँ। सब परेशान थे। मैं तो इस बेड से लग कर अक्सर रोया करती थी। अरे दुर्दाना, तुम मुझे इस कदर चाहती हो और मुझे खबर भी नहीं? लो बीबी, चाहत के लिए कोई वीजा थोड़ा ही लेना पड़ता है। दुर्दाना, तुम किस कदर समझदारी की बातें करती हो, ये तो मुझे आज पता चला। मेरी बेवकूफ़ाना बातों को सराहने वाली आप पहली हस्ती हैं। दुर्दाना ने कपड़े इस्त्री करके उसके हवाले किए और बोली, आप कपड़े तब्दील कर लें, कहें तो आपके लिए कॉफ़ी बना कर ले आऊं? नहीं दुर्दाना, अब सोना भी है। देखो क्या वक्त हो रहा है। तानिया ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा और फिर कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। गर्म पानी से उसने अच्छी तरह हाथ मुंह धोया और कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। दुर्दाना, अब इजाजत दो तो खाला के पास चली जाऊं?
وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ بالکل بیوی، آپ ضرور جائیں، انشاءاللہ اب آپ سے صبح ملاقات ہوگی۔ دردانہ کے جانے کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا۔ اس بیگ میں دیگر چیزوں کے علاوہ 2 تحفے تھے۔ پہلے اس نے ہیروں کا ہار نکالا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اپنے گلے میں ڈالا اور اس کی خوبصورت گردن ایک دم جگمگا اٹھی۔ اسے کاشگن یاد آیا جو اسے اپنی دنیا میں روک لینے کے لیے مصر تھا۔ وہ اسے اپنا سونے چاندی سے بنا محل بھی بخشنے کے لیے تیار تھا۔ پھر اسے کاشگن کا بیٹا راشمون یاد آیا۔ راشمون کی یاد پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اسے رخصت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا آخری دیدار کرنے محل کے باہر آ گیا۔ اس نے تانیہ کو ایک بے حد حسین تحفہ دیا تھا۔ تانیہ نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر وہ گلاب کی کلی نکال لی جو اس نے اس کی ریشمی زلفوں میں لگائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کلی کبھی نہیں مرجھائے گی۔ اگر مرجھا جائے تو سمجھنا راشمون اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ کلی ابھی تک تر و تازہ تھی اور اس کی مہک سے پورا کمرہ بھر گیا تھا۔ تانیہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی اور پھر اس نے وہ گلاب کی کلی اپنے بالوں میں لگانے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے تو آواز آئی، ٹھہرو، یہ کلی میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری زلفوں میں سجاؤں گا۔ اور یہ آواز راشمون کی تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے۔ اس نے چونک کر آئینے میں دیکھا، پھر فوراً پلٹ کر پیچھے نگاہ ڈالی۔ دروازے کی طرف دیکھا، آئینے میں کوئی تھا نہ پیچھے کوئی تھا، اور دروازہ دردانہ نے جاتے ہوئے بند کر دیا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بند تھا۔ پھر وہ آواز یقیناً راشمون کی تھی، لیکن راشمون یہاں کہاں؟ وہ نہ جانے یہاں سے کتنی دور اپنی دنیا میں مگن ہوگا۔ پھر وہ آواز اس کا وہمہ تھی۔ اس نے کیونکہ تانیہ سے اس کے بالوں میں وہ کلی لگانے کی درخواست کی تھی، اس لیے اس وقت بالوں میں کلی لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں اس کی آواز گونج گئی۔ پھر اس نے اپنی بات کو وہمہ سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا، ساتھ ہی اس کلی کو اپنے بالوں میں لگانے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا۔ اس نے اس کلی کو اپنے کمرے میں موجود ایک نازک سے شیشے کے گلدان میں سجا دیا اور گلدان میں لگے پلاسٹک کے پھول دوسرے گلدان میں منتقل کر دیے۔ پھر اس گلدان کو اپنے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں یہ کلی ہر وقت اس کی نگاہوں میں رہے گی۔ پھر اس نے ہیروں کا جگمگاتا ہار اپنے گلے سے نکال کر الماری کے لاکر میں رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے تیز تیز سیڑھیاں طے کرتی خالہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دوسرے دن محسن راؤ کراچی آ گیا۔ تانیہ اور افضل اسے ایئرپورٹ لینے گئے تھے۔ خالہ فرزانہ بھی جانا چاہتی تھی لیکن تانیہ نے انہیں جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ خالہ فرزانہ کے لیے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے زیادہ دیر کھڑے رہنا مشکل تھا۔ وہ وہاں بلا وجہ پریشان ہوتی۔ شام کی فلائٹ اپنے وقت پر پہنچ گئی تھی۔ دنیا والوں کی نظروں میں وہ پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے، لہٰذا ڈرامہ کرنے کے لیے دونوں نے پہچان کی نشانیاں مقرر کر لی تھیں۔ انہی نشانیوں کے ذریعے دونوں نے ایک دوسرے کو بآسانی پہچان لیا۔ محسن راؤ نے اپنی چھوٹی بہن کو گلے سے لگا لیا اور پھر اس کی صورت دیکھتا ہوا بولا، تمہیں پہچاننے کے لیے تو کسی نشانی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیوں بھائی؟ تمہاری صورت ممی سے بہت ملتی ہے۔ میں نے تمہیں نیلے سوٹ سے نہیں تمہاری شکل سے پہچانا ہے۔ پھر تو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں ممی کے ہم شکل ہوں۔ اور کیا، پتہ نہیں انکل عامر کو اس بات کا کیوں خیال نہیں رہا۔ محسن راؤ نے افضل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر اس سے مخاطب ہو کر بولا، آپ افضل ہیں؟ جی جناب۔ افضل نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دیکھا میں نے کیسا پہچانا؟ محسن راؤ نے افضل سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ واقعی آپ نے تو کمال کیا۔ افضل نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ کوئی کمال نہیں کیا، ظاہر ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ بھائی افضل ہوں گے، تانیہ نے ایئرپورٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر محسن راؤ مسکرا دیا مگر بولا کچھ نہیں۔ گاڑی گھر کے گیٹ میں داخل ہوئی تو خالہ فرزانہ برآمدے میں موجود تھیں۔ تانیہ نے محسن راؤ کو اشارے سے بتا دیا کہ وہ خالہ فرزانہ ہیں۔ محسن راؤ گاڑی سے اتر کر تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور سلام کر کے اپنا سر ان کے سامنے جھکا دیا۔ خالہ فرزانہ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ خالہ فرزانہ کے پیچھے دردانہ کھڑی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے محسن راؤ کو دیکھ رہی تھی۔ محسن راؤ ایک پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اگرچہ اس کے چہرے پر سرخی نہیں تھی اور ویسے بھی صحت بھی ویسی نہیں رہی تھی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اس کے باوجود اس کی گوری رنگت نیوی بلو سوٹ میں مزید نکھر گئی تھی۔ بھائی یہ دردانہ ہیں، اتنے عمدہ کھانے بناتی ہیں کہ آپ یہاں سے جانے کا نام نہ لیں گے، تانیہ نے تعارف کروایا۔ بھائی تانیہ، ہمیں یہاں سے جانا تو ہوگا، ایسا کریں گے کہ دردانہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، محسن نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، تانیہ نے ہنستے ہوئے کہا، پھر دردانہ سے مخاطب ہو کر بولی، دردانہ صاحب کا سامان ان کے کمرے میں پہنچا دو۔ جی اچھا بی بی۔
دردانہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی دیر میں افضل نے اس کا سوٹ کیس اور بیگ گاڑی سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تھا۔ محسن راؤ کو خالہ فرزانہ اپنے ساتھ کمرے میں لے گئیں۔ محسن راؤ ان کے کمرے میں پہنچ کر بے تکلفی سے نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ خالہ فرزانہ نے چاہا بھی کہ وہ بیڈ پر بیٹھ جائے یا پھر کرسی پر براجمان ہو جائے، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، خالہ مجھے نیچے بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میں زمینداروں والی کوئی بات ہی نہیں۔ خالہ فرزانہ نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں خالہ، میں ان زمینداروں میں سے نہیں ہوں جو زمینوں کی وجہ سے ہی زمیندار کہلاتے ہیں، لیکن اسی زمین پر اکڑ کر بھی چلتے ہیں، نہیں جانتے کہ کل اسی زمین کے نیچے چلے جانا ہے۔ چائے سے فارغ ہونے کے بعد تانیہ محسن راؤ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہو کر محسن راؤ نے چاروں طرف ایک طائرانہ نظر ڈالی اور پھر بولا، اچھا تو یہ ہے تمہارا کمرہ؟ جی بھائی جان۔ اچھا ہے، تم نے بڑے سلیقے سے ڈیکوریٹ کر رکھا ہے۔ اس تعریف کا شکریہ۔ اچانک محسن راؤ کی نظر گلاب کی کلی پر پڑی۔ بڑی خوبصورت کلی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر کلی کو دیکھنے لگا۔ کس قدر خوشبو ہے اس میں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی خوشبو محسوس ہو گئی تھی۔ جی بھائی جان، یہ ہماری دنیا کی نہیں ہے۔ پھر؟ یہ راشمون نے مجھے دی تھی، تانیہ نے محسن راؤ کو بتایا۔ بہت حسین تحفہ ہے یہ، محسن راؤ نے توصیفی انداز میں کہا۔ تانیہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس تحفے کے پیچھے جو راز تھا وہ بھائی کو کیسے بتاتی؟ وہ کیسے کہتی کہ اس کلی میں راشمون کی دل کی دھڑکنیں بند ہیں؟ بھائی جان، لاہور میں کیا حالات ہیں؟ راؤ احمد علی نے وصیت کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ وصیت جعلی ہے۔ ہمارے بابا کے انتقال کے بعد اب کوئی وارث نہیں رہا۔ تم بابا کی بیٹی نہیں ہو، کیونکہ ان کی جو بیٹی پیدا ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تم ان کی جعلی بیٹی ہو، اور یہ سارا ڈرامہ انکل عامر نے اپنے دوست کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کھیلا ہے۔ اچھا، تانیہ نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، مقدمہ چل رہا ہے۔ انکل عامر کہہ رہے تھے کہ اب تک یہ ثابت کرنا واقعی مشکل تھا کہ تم بابا کی حقیقی اولاد ہو۔ راؤ احمد علی نے قبرستان کے اس رجسٹر کی فوٹو کاپی عدالت میں جمع کروا دی ہے جس میں تمہارے انتقال کی تفصیلات درج ہیں۔ عدالت کو یہ باور کروانا مشکل ہوتا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کی موت کا ڈرامہ کیوں رچایا۔ ایسا کام کوئی ہوش مند نہیں کر سکتا۔ قانونی نقطۂ نظر سے یہ ہمارا ایک کمزور پہلو تھا، اور مقدمے کی بنیاد اسی بات پر تھی کہ تم بابا کی حقیقی بیٹی ہو یا نہیں۔ اگر حقیقی بیٹی ہو تو اپنے باپ کی جائیداد کی وارث ہو، اگر تم بابا کی بیٹی نہیں ہو تو پھر ان کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں، لہٰذا ہمارے بابا کی ساری جائیداد راؤ احمد علی کے نام منتقل ہو جاتی۔ ایک طرف تو یہ مقدمہ چل رہا ہے، دوسری طرف راؤ احمد علی تمہاری تلاش میں ہے تاکہ تمہیں قتل کروا کے اس جعلی وارث سے بھی نجات پالے۔ اسی لیے انکل عامر نے بابا کے قتل کے بعد تمہیں فوراً کراچی منتقل کر دیا تھا۔ او میرے اللہ، تانیہ نے افسردہ لہجے میں کہا، یہ راؤ احمد علی کس قدر شفاق آدمی ہے۔ جائیداد کے لالچ نے تو اسے بھیڑیا بنا دیا ہے۔ بھائی جان، انسان اس قدر بھی گر سکتا ہے، اور وہ بھی سگا چچا؟ مجھے راؤ احمد علی کے عزائم کا شروع ہی سے کچھ اندازہ تھا، اسی لیے میں ساون پور جاتا رہتا تھا۔ ویسے بھی دیہات کی زندگی مجھے بہت پسند ہے، وہاں فطرت اپنے اصل روپ میں موجود ہوتی ہے۔ پھر میں نے جب چچا سے اپنی جائیداد سے متعلق سوال جواب شروع کیے تو فوراً کھٹک گئے۔ ہمارے بابا تو قلندر آدمی تھے، انہیں جائیداد اور روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اسی لیے انہوں نے کبھی اپنے بھائی سے زمینوں کی آمدنی کا حساب بھی نہیں مانگا۔ سال دو سال میں راؤ احمد علی جو بھی بابا کے بریف کیس میں رکھ دیتا تھا وہ لے کر لاہور آ جاتے تھے، اسے چیک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب میں نے چیکنگ شروع کی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی راؤ احمد علی نے مجھے جنگل میں قتل کروا دیا، اور مطمئن ہو گیا کہ چلو، آنکھوں میں چبھنے والا کانٹا بڑی آسانی سے نکل گیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ موت اور زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ نے مجھے موت کے منہ سے نکال لیا۔ اب ایک مرتبہ میں پھر اس سے حساب لینے آ گیا ہوں۔ انکل عامر اب کیا کہتے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ ان کا خیال ہے کہ میں ابھی راؤ احمد علی کے سامنے نہ آؤں، یہاں کراچی رہوں تمہارے پاس۔ ہاں تو پھر ٹھیک ہے نا بھائی جان، آپ یہیں رہیں میرے پاس، جب تک انکل عامر ہمیں لاہور آنے کا اشارہ نہ دیں، تانیہ نے کہا۔ اس میں شبہ تو کوئی نہیں کہ انکل عامر بہت پیارے آدمی ہیں، بے انتہا مخلص، انہوں نے ریستوران کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا ہے، لیکن یہ وقت چھپ کر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ راؤ احمد علی نے ایک مقدمہ کیا ہے، میں اس پر 6 مقدمے دائر کروں گا۔ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، میں اس کے تینوں بیٹوں کو ختم کر دوں گا، اور یہ سارے کام اتنی دور بیٹھ کر نہیں ہو سکتے۔ میری ممی بابا کا گھر بند پڑا ہے، میں اسے جا کر کھولوں گا، وہاں جا کر رہوں گا۔
محسن راؤ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اور میں بھائی جان؟ تانیہ کو اپنی فکر ہوئی۔ تم یہیں رہو گی اس وقت تک جب تک میں تمہیں لاہور نہ بلواؤں، محسن راؤ نے کہا۔ میں یہاں کسی قیمت پر نہیں رہوں گی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی، جہاں آپ رہیں گے میں وہیں رہوں گی۔ ٹھیک ہے تانیہ، میں تمہیں بہت جلد لاہور بلوا لوں گا، وہاں جا کر ذرا جائزہ تو لے لوں، محسن راؤ نے ٹالنے کے لیے کہا۔ میں اب آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوں گی، آپ تو بہت جلد بلوانے کی بات کر رہے ہیں۔ بہت ضدی ہو۔ میں تو آپ کی غیر موجودگی میں بھی لاہور نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، وہ تو انکل عامر نے بابا کی قسم دے کر مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا، تانیہ نے بتایا۔ جانتا ہوں، انکل عامر نے مجھے بتایا تھا، ویسے انہوں نے تمہیں یہاں بھیج کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا۔ بھائی جان، اب کہیں آپ مجھے یہاں چھوڑ کر عقل مندی کا ثبوت تو نہیں دینے والے؟ تانیہ نے فکر مند لہجے میں کہا۔ نہیں گڑیا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بے فکر رہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بھائی میرے بابا جیسا نہ نکلا۔ بابا بہت شریف انسان تھے، میرے اغوا سے وہ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے، اسی لیے مجبوراً انہوں نے تمہیں خود سے جدا کیا۔ تانیہ، وہ تمہیں بہت چاہتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم ظالم چچا کی بھینٹ چڑھ جاؤ۔ ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن میں تو ان کی محبت سے محروم رہ گئی نا۔ اب میں جو ہوں، میں تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم سے سمیٹی نہیں جائے گی۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، تانیہ کے دل سے دعا نکلی۔ آمین۔ ویسے ایک بات ہے تانیہ، جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ خود بھی کبھی چین سے نہیں رہ پاتے، محسن راؤ نے کہا۔ راؤ احمد علی کا تو ابھی تک کچھ نہیں بگڑا، جبکہ اس نے ہمیں برباد کر دیا۔ ایک اچھی خبر سننے کو ملی ہے، محسن راؤ نے چونکا دیا۔ وہ کیا؟ تینوں بھائیوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ سنا ہے تینوں نے راؤ احمد علی سے جائیداد کی تقسیم کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ راؤ احمد علی جائیداد کی تقسیم سے انکار کر دے، تب انہی میں سے کوئی بیٹا اسے صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ ایسا ہونا کوئی بعید از قیاس نہیں۔ جب راؤ احمد علی جائیداد کے لیے اپنے بھائی کو مار سکتا ہے تو اسی جائیداد کے لیے کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کو ختم کر سکتا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے۔ تانیہ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تانیہ سنو، وہ کمرہ کہاں ہے؟ محسن راؤ نے اچانک پوچھا۔ آپ آرام کرنا چاہ رہی ہیں تو یہیں بیڈ پر لیٹ جائیں، اور اگر آپ اپنے کمرے میں جانا چاہتے ہیں تو چلیں میرے ساتھ، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ او بابا، میں اپنے کمرے کی بات نہیں کر رہا، اس کمرے کی بات کر رہا ہوں جس کی دیواریں کالی ہیں۔ او اچھا بھائی جان، وہ کمرہ نیچے ہے، خالہ فرزانہ کے برابر والا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں ضرور دیکھیں، میں خود چاہتی ہوں کہ آپ وہ کمرہ دیکھیں، بڑا عجیب و غریب کمرہ ہے، چلیں ابھی؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ خالہ نے اگر ہمیں اس کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو پریشان ہو جائیں گی، کیونکہ جس عامل نے اس کمرے کو کالا کروایا تھا اس کی ہدایت تھی کہ اس کمرے کو کبھی نہ کھولا جائے۔ پھر میں کیسے دیکھوں گا؟ رات کو چلیں گے 1 بجے کے بعد، جب سب سو جائیں گے، تانیہ نے ترکیب بتائی۔ چلو ٹھیک ہے، محسن راؤ نے گردن ہلا کر کہا۔ رات کا کھانا سب نے اکٹھے ہی کھایا، پھر افضل دونوں بھائی بہن کو گاڑی میں گھمانے لے گیا۔ خالہ فرزانہ بھی ساتھ تھیں۔ گھوم پھر کر واپس آئے تو کافی کا دور چلا۔ محسن راؤ نے اپنی آپ بیتی سنائی کہ کس طرح راؤ احمد علی نے شکار کے نام پر اس کے قتل کی سازش کی، کس طرح ایک جادوگر نے اپنا شعبدہ دکھا کر اس کی جان بچائی، پھر کس طرح اس جادوگر نے اس کی روح پر قبضہ جما لیا، اور کس طرح جادوگر کے مرنے کے بعد ہی وہ آزاد ہو سکا۔ محسن راؤ کی کہانی سب نے بڑے سحر زدہ انداز میں سنی۔ جب وہ اپنی زندگی کے واقعات دہرا چکا تو افضل نے اس سے سوال کیا، پھر تو محسن صاحب آپ کو بھی جادو آ گیا ہوگا؟ ہاں تھوڑا بہت آتا ہے، راج مداری نے کچھ شعبدے مجھے سکھائے تھے۔ پھر کچھ دکھائیں نا، افضل نے بڑے اشتیاق سے کہا۔ کوئی کمال ہمیں بھی دکھائیں۔ اچھا، محسن راؤ کوئی شعبدہ دکھانے کے لیے آمادہ ہو گیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، ویسے مجھے کوئی شعبدہ دکھائے کافی عرصہ ہو گیا ہے، پریکٹس نہیں رہی، پھر بھی کوشش کرتا ہوں۔ پھر اسے خیال آیا کہ بکا نے اسے جب صحرا میں قید کیا تھا تو اپنی مرضی کی کھانے پینے کی اشیاء حاضر کرنے کے لیے ایک جادو سکھایا تھا۔ اس جادو کے ذریعے وہ کھانے پینے کی ہر چیز اپنے سامنے حاضر کر لیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ بکا کے سکھائے اس جادو کو آزما کر دیکھے، کیا وہ ابھی تک کارآمد ہے یا اس کا اثر ختم ہو گیا۔ محسن راؤ نے ایک خالی پلیٹ منگوا کر اپنے سامنے رکھی اور خالہ سے مخاطب ہو کر بولا، بتائیں خالہ کیا کھائیں گی؟ نہ بھیا، میں نہیں کھا رہی کوئی چیز، پتہ نہیں کہاں سے منگوا کر دھر دو گے۔ اوہو خالہ، آپ بھی کمال کرتی ہیں، مت کھائیے گا، کسی چیز کو آنے تو دیں، افضل نے ناگواری سے کہا۔ آنے والی چیز کو تم کھا لو گے؟ خالہ فرزانہ نے افضل کو گھور کر دیکھا۔ ہاں میں کھا لوں گا، افضل نے انہیں چڑھانے کے لیے کہا۔ اے بھیا،
ذرا اسے لوہے کے چنے منگوا دو، دیکھو کیسے کھاتا ہے یہ۔ خالہ فرزانہ نے جل کر کہا۔ خالہ کی بات سن کر سب نے کہا لگایا۔ افضل کھسیانہ سا ہو گیا۔ اچھا خالہ، میں ایسا کرتا ہوں کہ لوہے کے بجائے گرم گرم چنے منگوا دیتا ہوں، محسن راؤ نے کہا۔ ٹھیک ہے محسن صاحب، افضل نے فوراً کہا۔ تب محسن راؤ ٹھیک سے ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے ذہن کو یکسو کیا، بکاں کے سکھائے ہوئے ان الفاظ کو ہونٹوں ہی ہونٹوں میں دہرایا، اور پھر اپنا ہاتھ پلیٹ کی طرف بڑھا کر بولا، گرم گرم چنے۔ ایک دم اسے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے اس نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو، اور پلیٹ خالی رہی۔ تانیہ نے محسن راؤ کو جھٹکا کھاتے دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، کیا ہوا بھائی جان؟ ایک جادو بے اثر ہو گیا۔ محسن راؤ تانیہ سے مخاطب ہو کر بولا، کوئی بات نہیں۔ تانیہ نے بے نیازی سے کہا، ٹھہرو، میں ابھی ایک اور شعبدہ آزما کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر محسن راؤ نے افضل سے کہا، اپنی گھڑی اتاریں۔ افضل نے اپنی گھڑی اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ محسن راؤ نے وہ گھڑی اپنے دونوں ہاتھوں میں بند کر لی، پھر اپنے دونوں ہاتھ گھما کر ایک دم کھول دیے۔ افضل کا خیال تھا کہ گھڑی ایک دم ہاتھ سے نیچے گرے گی، لیکن ایسا نہ ہوا، گھڑی غائب ہو چکی تھی۔ اس شعبدے پر تانیہ نے خوشی سے تالیاں بجائیں۔ افضل، اب تم اپنی گھڑی سے ہاتھ دھو لو، خالہ فرزانہ نے ہنس کر کہا۔ نہیں خالہ، ایسی بھی کیا بات ہے؟ تانیہ، تم ذرا اس خالی پلیٹ کو اوندھا کر دو۔ تانیہ نے خالی پلیٹ اوندھا دی۔ یہ لیجئے، اب سیدھا کر دو، محسن راؤ نے فوراً ہی کہا۔ تانیہ نے پلیٹ سیدھی کی تو حیرت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ افضل کی گھڑی سامنے موجود تھی۔ تانیہ، افضل صاحب کو گھڑی چیک کرواؤ، ٹوٹی پھوٹی تو نہیں؟ تانیہ نے گھڑی اٹھا کر افضل کے حوالے کر دی۔ اس نے الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر بولا، بالکل ٹھیک ہے۔ اے محسن، ذرا مجھے بھی بتاؤ تم نے کیا پڑھا؟ خالہ فرزانہ بڑے اشتیاق سے بولی۔ نہیں بھائی محسن، خالہ کو جادو نہ سکھا دینا، ورنہ کسی دن غصے میں آ کر مجھے غائب کر دیں گی۔ اے محسن، کیا آدمی کو بھی غائب کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سحر مجھے نہیں آتا۔ ویسے خالہ، جادو اصل میں شیطانی علم ہے۔ اسے سیکھنے کے لیے جو کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں، ان کا تعلق شیطان کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے چھوٹے سے دماغ میں کائنات کی تسخیر بھر دی ہے۔ دونوں آدمی اڑ سکتے ہیں، وہ بھی جو اللہ کا ولی ہو اور وہ بھی جو شیطان کا چیلا ہو۔ ان دونوں میں فرق صرف عقیدے کا ہے، یقین کا ہے، سچ اور جھوٹ کا ہے، اچھے اور برے کا، تعمیر اور تخریب کا۔ اللہ کا ولی کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور شیطان کا چیلا کبھی کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ فرق ہے جادو اور روحانیت کا۔ دراصل یہ وہی فرق ہے جو موسیٰ اور فرعون میں تھا۔ موسیٰ حق ہے اور فرعون شر ہے۔ یہ دونوں طاقتیں ابتدا ہی سے انسان کے ساتھ چلی آ رہی ہیں اور انتہا تک رہیں گی۔ بھائی جان، آپ اتنا کچھ جانتے ہیں تو پھر جادوگر کیوں بن گئے؟ اعتراض ہوا۔ یہ اعتراض بہن نے کیا۔ خدا نخواستہ، میں جادوگر تو نہیں ہوں۔ جادوگر بننے کے لیے اپنی روح کو بیچنا ہوتا ہے، شیطان کا کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے مشن پر چلنا پڑتا ہے۔ شیطان کے مشن سے تو آپ لوگ واقف ہی ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے انسانوں کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ کمال جو ابھی میں نے دکھایا ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ محض ایک شعبدہ ہے۔ میں نے اب تک جو شعبدے دکھائے ہیں، اس سے کبھی کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا۔ انسان کو تفریح بہم پہنچانے کے لیے میں نے شعبدوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ بتائیں، ابھی جو میں نے کمال دکھایا اس سے کسی کو نقصان پہنچا؟ افضل نے پوچھا۔ نہیں، بالکل نہیں، افضل فوراً بولا۔ لیکن محسن بھائی، یہ سب ہوا کیسے؟ افضل صاحب، اصل میں اللہ نے انسانوں کو بے پناہ قوتوں کا مالک بنایا ہے، اور ان ساری قوتوں میں سب سے اعلیٰ قوت ہے یقین کی قوت۔ یہ قوت اتنی زبردست ہے کہ اس کے ذریعے پہاڑ کو بھی ہلایا جا سکتا ہے۔ آپ کسی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر یہ کہیں کہ اے پہاڑ میرے سامنے سے ہٹ جا، اور یہ کہتے ہوئے آپ کو یقین ہو کہ آپ کے کہتے ہی پہاڑ سامنے سے ہٹ جائے گا، تو یقین جانیے پہاڑ آپ کے سامنے سے ہٹ جائے گا۔ مجھے اس وقت وہ دیہاتی یاد آ رہا ہے جو بیٹھے بٹھائے یقین کی قوت سے مالا مال ہو گیا تھا۔ یہ واقعہ مجھے مولانا اسد ریاض صاحب نے سنایا تھا۔ مولانا اسد سے میں نے بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا، انہی سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ اتنے دل نشین انداز میں بات کو سمجھاتے تھے کہ فوراً دل میں اتر جاتی تھی۔ اس دیہاتی کا واقعہ بھی میں نے انہی سے سنا تھا۔ ایک دیہاتی مسجد میں بیٹھا پیش امام صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ پیش امام صاحب بسم اللہ پر واز دے رہے تھے۔ انہوں نے بسم اللہ کی بے شمار خوبیاں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ بسم اللہ میں اتنی قوت ہے کہ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر پانی میں پاؤں ڈالے تو وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ یہ بات اس دیہاتی کے دل کی گہرائیوں میں بیٹھ گئی۔ ایک دن خدا کا کرنا کیا ہوا کہ پیش امام اور وہ دیہاتی اتفاق سے دریا کے کنارے اکٹھے ہو گئے۔
دونوں کو دریا پار جانا تھا اور پار کروانے والی کشتی ابھی ابھی اس کنارے سے ادھر گئی تھی۔ کشتی کو واپس آنے میں دیر لگتی۔ اس دیہاتی نے پیش امام صاحب کی طرف دیکھ کر بڑے اطمینان سے کہا، مولوی جی، انتظار کس بات کا، پڑھو بسم اللہ۔ بیچارے پیش امام صاحب کو پتہ نہیں اپنا واز یاد تھا کہ نہیں۔ انہیں دیہاتی کی بات سمجھنے میں دیر لگی۔ اتنے میں وہ دیہاتی بسم اللہ پڑھ کر دریا میں اتر چکا تھا اور بڑے اطمینان سے پانی پر چہل قدمی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیش امام صاحب کو اس دریا کے کنارے ہی کھڑا پایا۔ اس دیہاتی نے زور سے کہا، مولوی جی، کشتی دیر میں آئے گی، کھڑے کاہے کو ہو، بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ پیش امام صاحب کو اب اپنا واز اچھی طرح یاد آ چکا تھا، لیکن وہ تذبذب کے عالم میں کھڑے تھے۔ بالآخر پیش امام صاحب کو اس دیہاتی کی تقلید کرنا پڑی۔ انہیں بسم اللہ پڑھنا پڑی اور بسم اللہ پڑھ کر دریا میں پاؤں ڈالنا پڑا۔ اتنا بتا کر محسن راؤ رک گیا، مسکرا کر انہیں دیکھا اور بولا، کوئی بتا سکتا ہے کہ انجام کیا ہوا؟ پیش امام صاحب پانی پر دوڑتے چلے گئے ہوں گے اور دیہاتی سے بھی آگے نکل گئے ہوں گے۔ تانیہ نے انجام بتایا۔ جی نہیں، دریا میں پہلا قدم رکھتے ہی وہ دریا کے اندر ہیں۔ ایسا کیوں؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ جبکہ دونوں نے بسم اللہ پڑھی۔ دونوں نے بے شک بسم اللہ پڑھی، لیکن دوسروں کو تلقین کرنے کے باوجود یقین نہیں تھا، اور ایک کو محض سن کر پختہ یقین ہو گیا، اور جس کو پختہ یقین ہو گیا وہ پورے اطمینان سے دریا پار کر گیا، اپنی منزل پا گیا۔ واہ محسن، تم نے یہ اچھی بات بتائی۔ خالہ فرزانہ نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ بھائی جان، آپ کو کتنا یقین ہے؟ تانیہ نے عجب سوال کیا۔ کس پر؟ محسن راؤ نے دریافت کیا۔ اللہ پر، تانیہ بولی۔ مجھے تو اللہ کے سوا کسی اور چیز پر یقین ہی نہیں، بس جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ میں نے جب بھی مانگا اللہ سے مانگا، اس کے سوا کسی کو حاجت روا نہ پایا۔ اگر سوئی بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، اور جہاز بھی مانگنا ہے تو وہ بھی اللہ سے۔ یہ یقین کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا۔ اور یہ یقین ہی تھا کہ صحرا کی قید سے نجات پا کر آج یہاں بیٹھا ہوں۔ صحرا کی قید؟ خالہ فرزانہ چونکی۔ میرا مطلب اس جادوگر کی قید سے تھا۔ محسن راؤ کو اپنی غلطی کا فوراً احساس ہو گیا۔ اس نے بات بنائی۔ رات گئے تک وہ سب گپ شپ میں مشغول رہے۔ بالآخر وہ 12 بجے کے قریب سب اپنے اپنے کمروں کا رخ کرنے لگے۔ تانیہ چند منٹ محسن راؤ کے کمرے میں ٹھہری۔ اس نے تعویذ والے کمرے میں جانے کا وقت طے کیا اور پھر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی 12 بجے تھے۔ اس نے 2 بجے کے بعد نیچے جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ ابھی اس نے 2 ڈھائی گھنٹے گزارنے تھے۔ اگر وہ بستر پر لیٹ گئی تو سو جائے گی۔ سونے سے بچنے کے لیے اس نے ایک پرانی فلم نکالی اور کمبل اوڑھ کر بیڈ سے ٹیک لگا کر آرام سے فلم دیکھنے لگی۔ وہ فلم تو 2.5 گھنٹے کی تھی، لیکن اس نے فارورڈ کر کے 2 گھنٹے کی بنا لی۔ فلم ختم کر کے اس نے کمبل پرے پھینکا اور بیڈ سے اتر کر کالی چادر اوڑھ لی۔ ٹی وی اور وی سی آر بند کیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ باہر بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اس نے چادر اچھی طرح اوڑھ لی۔ چادر گرم تھی، ہوا بہت ٹھنڈی تھی، چہرے پر بلیڈ کی طرح لگ رہی تھی۔ چاند پوری طرح روشن تھا۔ اس کی ٹھنڈی چاندنی نے ماحول کو اور سرد بنا دیا تھا۔